अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होने की वजह से मुंह मोड़ लेता है। वो फिर पुकारता है, अल्लाह फिर मुंह मोड़ लेता है। वो बंदा फिर पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे ने मेरे सिवा और किसी को पुकारने से इनकार कर दिया है, लिहाजा मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मुझे गरीबों में तलाश करो, क्योंकि गरीबों के ज़रिए से ही तुम्हें मदद और रोज़ी मिलती है। जो शख्स अपने जालिम को बद्दुआ देता है वो अपना बदला ले लेता है। इंसान खुदा का और खुदा उसका राज है। सच्ची और मीठी बात भी एक सदका है। दुनिया बीमारियों की जगह है और लोग इसमें बीमारों की तरह हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। तुम में से कोई शख्स भी सिर्फ अपने अमल से नजात नहीं पाएगा। नफ्स की ख्वाहिश और शहवत इब्ने आदम की सरिश्त में रख दी गई है। ख्वाहिश का छोड़ देना बंदे को अमीर कर देता है और उसकी पैरवी करना अमीर को असीर बना देता है। अगर तुम अल्लाह को पहचान लेते जैसा कि उसके पहचानने का हक है तो समंदरों पर पाँव पाँव चलते और तुम्हारी दुआ से पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते। बुरे काम से पशेमानी तौबा है। शैतान अकेले आदमी के साथ होता है और दो लोगों से वो दूर हो जाता है। हिकमत मोमिन की खोई हुई चीज़ है, जहाँ उसे पाए वो उसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। झूठ भी दरअसल मुनाफिकत ही का हिस्सा है। जिसने किसी के ऐब को देखा और उसकी पर्दापोशी की तो उसने गोया एक दरगोर इंसान को जिंदा कर दिया। जो आदमी लोगों से माल जमा करने के लिए भीख मांगता है वो अंगारे जमा कर रहा है। थोड़े अंगारे जमा करे या ज़्यादा, ये उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा शख्स वो है जिसकी उम्र दराज और अमल नेक हो, और बदतरीन वो है जिसकी उम्र दराज और अमल ख़राब हो। 5 चीज़ों पर ये 5 सज़ाएं मिलती हैं। जो कौम अहद को तोड़ती है अल्लाह ताला उस पर दुश्मन मुसल्लत कर देता है। जो अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है अल्लाह ताला उनको तंग दस्त कर देता है। जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है उसमें ताउन फैल जाती है। जो कौम नाक तोड़ में कमी करती है वहाँ ज़रई पैदावार में बरकत नहीं रहती और पहस साली फैल जाती है। जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उन पर रहमत की बारिश नाज़िल नहीं करता। दुआ इबादत का मौज है। जो शख्स नरमी की सिफत से महरूम कर दिया गया वो सारे खैर से महरूम किया गया। जब किसी फासिक आदमी की तारीफ की जाती है तो अर्श आज़म कांप उठता है। आदमी उस शख्स के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। सब्र वो है जो मुसीबत की पहली ठोकर लगने पर किया जाता है। जो अपने दोस्त को किसी गुनाह का ताना दे वो उस गुनाह का मुर्तकिब होने से पहले नहीं मरेगा। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। जब कोई औरत मरे और उसका खाविन उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में जाएगी। बुरे दोस्तों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। नेक दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क बेचने वाले की दुकान कि कुछ फ़ायदा ना भी हो तो खुशबू तो ज़रूर आएगी। और बुरा दोस्त ऐसे है जैसे भट्टी की आग ना लगे तब भी धुएं से कपड़े ज़रूर ख़राब होंगे। गरीबों के साथ दोस्ती रख
اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص دین کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، پر عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو، مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو چھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقین دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھی اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر بھر دوں گا۔ اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے، میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہے۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چولیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، پر ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر تباہ کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام دے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں
تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے، ورنہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی چوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو، 3 رات سے زیادہ تک کی ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔